پرائم منسٹر کی آفر، پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان اسے خوشائند کہتی ہے، بات آگے بڑھنے کے اوپر یا بڑھانے کے اوپر اتفاق کرتی ہے۔ فواد چوسا والا گروپ بھی ایکشن میں آتا ہے، وہ بھی آپ کچھ لوگوں سے ملتے ہیں، پرائم منسٹر کو خط لکھتے ہیں۔ میں سمجھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی میں بالخصوص وہ بھی آن بورڈ ہے، یا آپ کو اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پہلے تو یہ کہتے حکومت بات نہیں کرنا، حکومت نے تو آفر کیے، آپ نے جس طریقے سے اپنے اس میں بتایا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جی کیا عمران خان اس بات کو مانتے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو ایک ہی بندے کے ساتھ چلتی ہے، اس کے کوئی مشاورت یا کوئی میرے خیال میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس میں مشاورت ہو اور جس سے بات ہو۔ وہ تو ایک عمران خان حکم دیتا ہے اور اس حکم کے آگے چلتے۔ مجھے تو ایسے اس لیے نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ملاقات کرتے ہیں وہ تو جو بھی باتیں کر دیتے ہیں، وہ تو ایسے بات ہوتی ہیں کہ وہ کبھی اس طرف آنا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو ویسے تو بغیر اس کے تو کوئی اور چارہ ہے نہیں۔ اس ملک کو اگر ہم نے اس جو سیاسی استحکام دینا ہے اور معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور آگے ملک کو چلانا ہے، اور اس میں سمجھے کہ جمہوریت ہو، آئین بھی چلے اور ساری چیزیں ہو، تو تب ممکن ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کر کوئی راستہ ڈھونڈے، کوئی راستہ نکالے۔ اس کے بغیر تو اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس ملک کے اندر یہی ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی اس ملک میں ایسی چیزیں ہوئی تو آخر کار پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہے اور اس نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہے۔ تو ابھی بھی موقع ہے، کیونکہ اس صورتحال سے تو کسی کو بھی فائدہ نہیں، نہ تو حکومت کو نہ تو اپوزیشن کو ہے فائدہ، تو عوام کے بھی نقصان ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے خلوص دل سے حکومت نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جب آپ اس کے تحریک تحفظ آئین کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، تو میرے خیال میں اب بات، کیونکہ ان کا تو اس میں تو سب سے بڑا جو وہ عنصر ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے، باقی ان بیچاروں کا تو اتنا کوئی سے نہیں ہے۔ تو آیا کیا پی ٹی آئی کی جو عمران خان ہے وہ اس چیز پہ راضی ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کرنا چاہتے تو میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، اور اس ملک کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک بحران میں ہے، معیشت کا برا حال ہے، ہمارے غیر سیاسی استحکام ہے، دہشت گردی عروج پہ ہے، صوبے ہمارے خاص کر صوبہ حکومت پختونخوا کے وہ مرکز کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، تو سارا صورتحال تو اگر بہتر کرنا ہے تو یہ لازمی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس تو ظاہر صاحب یہ دیکھیے کہ ایک طرف اگر محمود خان اچکزئی صاحب یا تحریک تحفظ آئین پاکستان جو حکومت کی پیش کو خوشائند قرار دیتی ہے اور اپنے بنیادی مطالبہ سامنے رکھتے ہیں، تو اگر یہ بات چیت کا عمل آگے بڑھتا ہے تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی وہ اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر بھی غور کر رہی ہے کہ جی، اور مذاکرات کو مسترد بھی کر رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اختیار سارا اچکزئی کے پاس ہے، لیکن ساتھ اسٹریٹ موومنٹ بھی کرنی ہے۔ تو یہ مذاکرات اور جو اسٹریٹ موومنٹ ہے ساتھ چل پائیں گے؟ نہیں، دیکھیں ہمیشہ کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو باقی ساری باتیں پس ڈالی جاتی ہے اور پھر اس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی بات ہے کہ محمود خان صاحب نے اگر کوئی شرط بھی لگائے تو مذاکرات میں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ میں کبھی بھی کوئی شرط نہیں ہوتی، کیونکہ شرطوں سے آگے بات بنتی نہیں ہے، بڑھتی نہیں ہے، سنجیدگی سے بیٹھ جاتی ہے، ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل آتا ہے۔ لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک طرف تو وہ پریشر کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں گے یا ہم پریشر ڈالیں گے یا کچھ کریں گے، تو اس سے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ تحفظ آئین پاکستان کے جو لوگ ہیں ان بیچاروں کا تو اپنا کچھ اتنا نہیں ہے تو پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی جو چیف منسٹر ہے پختونخوا کے، اگر وہ یہ بات کرتا ہے کہ جی ہم نے زبردستی سب کچھ کروانا ہے، تو پھر تو بات تو نہیں بنے گی، پھر تو اسی طرح بگڑی کی بات ہے اور آگے بات بننے کے بجائے خرابی کی طرف جائے گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر صاحب یہ فرمائیں، یہ بتائیں کہ آپ چونکہ آپ جانتے ہیں اچکزئی صاحب اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، آپ کو لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب اگر حکومت کے ساتھ چلتے ہیں، بات چیت آگے بڑھتی ہے، کوئی فارمولا اس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے تو اچکزئی صاحب عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو قائل کر پائیں گے؟ دیکھیے جی، میرا جو ایکسپیرینس ہے، میرا جو تجربہ ہے، اگر میں نے دیکھا ہے تو میں عمران خان کسی کی بات نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے۔ محمود خان بہت اچھے آدمی ہے اور اس کا تو سوچ و فکر بھی صحیح ہے، جمہوری ہے،
لیکن کیا وہ اس کو وہ کیسے مانے گا, کیسے اس کے بات کو تسلیم کرے گا؟ میرے خیال میں یہ ممکن حالت تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اللہ کرے کہ ایسا ہو اور پھر کوئی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہ آ جائے کہ وہ حالانکہ کچھ دن پہلے تو اس نے اپنے جو ایکسیکیوٹیو اس سے تو دیا تھا کہ جی میرا کوئی مذاکرات نہیں ہے اور میرے بھی آپ کوئی بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب آپ کے وقت کا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں آج وقت دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں سر آ پا رہی پی ٹی آئی کیوں تو زبزب کا شکار ہے. آج سہیل آفریدی بھی ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دے رکھا ہے, لیکن آپ کے جو ترجمان ہیں شیخ وقاص اکرم, ان سے جو منسوب سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی پی ٹی آئی وزیر اعظم کی مشروط مذاکراتی پیشکش کو مسترد کرتی ہے. پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اور یہ مذاکرات کون کرنے کو تیار ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرے خیال سے شیخ اکرم وقاص صاحب کی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا ٹوسٹ کیا گیا ہے, یا شاید وہ پوری طرح اس کو سمجھا نہیں گیا ہے. انہوں نے مذاکرات کے عمل کو کبھی بھی مسترد نہیں کیا, نہ وہ رات کو بھی میری بات ہوئی ان سے. اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے, مذاکرات جو ہے ان کی ٹیم بنی ہوئی ہے. خان صاحب نے جو اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے, تو لہٰذا ہم مذاکرات نہیں کرتے, مذاکرات وہ کریں گے کیونکہ سارا اختیار ان کے پاس ہے. تو اس سینس میں انہوں نے بولا تھا, باقی کوئی مسترد نہیں کیا ہے. اور یہ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت کن صورتحال سے دوچار ہے. یہاں پہ اگر ضد اور آنا رہی تو ملک کو ہی نقصان ہوگا نا. تو ان حالات کے اندر ہمیں ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف عمران خان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے, یہ بات شوکت بھائی آپ کی اپنی جگہ درست ہے, لیکن جب آپ شوکت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن جب آپ ضد کی بات کرتے ہیں, ہٹ درمی کی بات کرتے ہیں, تو آپ کے مخالفین یہی الزام آپ پہ بھی لگاتے ہیں. آپ بھی تو کہتے ہیں ان چوروں سے ہم نے بات نہیں کرنی, ان سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. یہ بھی تو ضد ہے نا. میں نے ضد آنا صرف یہ نہیں کہ ان کے, میں نے ضد آنا صرف اپنے مخالفین کے لیے نہیں کہا, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. زبردست. میں نے اوورال بات کی ہے کہ ضد اور آنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں بالکل دیکھیں کھلے دل کے ساتھ یہ چیز ماننا پڑے گا. ہمیں بہت اہم سٹیٹمنٹ آپ کی, بہت اہم مشکل میں ہے. حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی ہے. دیکھیں یہ غلط فہمی میں نہ رہے کوئی بھی, حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, اس لیے کہ دیکھیں ہمیں آج اپنے ایسٹ بیچنے پڑ رہے ہیں اتنے کہ 36,000 ارب کا ہم نے قرضہ لے لیا. اس کے بعد بھی ہم ملک کو نہیں سنبھال سکے, اس کے بعد بھی ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے. 144 کے قریب تو ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی, 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے. تو مشکلات تو ہیں, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. تو کیا ہم اپنی انا اور اس ضد کی وجہ سے تو ملک کو نقصان نہیں, بہت اہم بات ہے آپ کی, بہت اہم بات ہے, سیاست کر رہے ہیں, لیکن بہت اہم بات ہے. لیکن یہ کہ جو یعنی سب کے باوجود کہ عمران خان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی, ان کی بہنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ملاقات پہ پابندی ہے, حکومت ماحول نہیں بنا رہی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے مذاکرات کرنے چاہیے, مذاکرات کے ساتھ ساتھ حکومت کو ماحول بھی بنانا چاہیے, لیکن نہیں بنایا جا رہا. ماحول کیسے بنے گا, یہ خان صاحب نے بہت بڑا دل کر کے, ماحول کیسے بنے گا اس میں میں بات کرتا ہوں. پھر بھی خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرنے ہیں تو اچکزئی صاحب کے ساتھ شروع کریں, بسم اللہ کریں. اب حکومت کے اوپر ہے, کورٹ بال ان کے کورٹ میں ہے.